بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، یہیں سے ہے نا، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحضر واجعل بین اذانک واقامتک قدر ما يفرغ الآكل من أكله. رواہ الحدیث وضعفہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ بلال اذا اذنت فترسل، جب تم اذان دیتے ہو تو خوب ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اذان دو، یعنی آواز بلند ہو، خوب ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ اذان دو، جلد بازی نہ کرو. اور وَإِذَا اقمت فحضر، اور جب اقامت کہو تو ذرا حضر. دو قسم کے رہتے ہیں، ترتیل اور حضر. ترتیل یعنی خوب اطمینان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے خوب کھینچ کھینچ کر کے پڑھا جائے، جیسے عام طور پر قرات کرتے ہیں لوگ. اور حضر کہتے ہیں، حضر یعنی انسان جلدی جلدی پڑھے، جیسے عام طور پر تراویح میں اپنے ہاں والی نہیں تو کسی میں نہیں، نہ ترتیل میں ہے نہ حضر میں، وہ تو بالکل سرپٹ ہے، نان اسٹاپ. ہاں، ہمارے 9 مسلم ساتھی تھے نیپال کے، ہندو سے مسلمان ہوئے، الحمدللہ اللہ نے ہدایت دی، عالم بھی بنے. تو کہنے لگے کہ جب چونکہ نیپال میں فساد کا ڈر تھا، اس لیے ان کو فوراً کہاں بہار کے وہ علاقے انڈیا کے جو بالکل نیپال سے ملے وہاں آ گئے، وہاں سے یو پی آ گئے پڑھنے کے لیے. تو بتانے لگے کہ میں جب یہاں آیا اور ذرا کتاب و سنت پر عمل کرنے لگا اور ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنے لگا. کہا ایک مرتبہ رمضان کی چھٹی میں گیا تو امام صاحب جو تھے وہ چندہ وصولنے کے لیے برابر بامبے آیا کرتے تھے، بامبے آیا کرتے تھے. تو امام صاحب نے کہا بھائی دیکھو، اب 20 والے آگے آ جائیں اور 8 والے پیچھے چلے جائیں، کیوں پنچوٹی ایکسپریس شروع ہوگی. بامبے سے ناسک منواڑ کے لیے ایک ایکسپریس چلتی تھی، پنچوٹی اس کا نام تھا. پنچوٹی ایک ندی ہے ہندوؤں کی بڑی، یعنی وہ سمجھے کہ یہاں کے گنگا ناسک والوں کے لیے. تو اسی مناسبت سے ٹرین کا کیا نام رکھا ہے؟ پنچوٹی. تو مولوی صاحب چونکہ یہاں رہتے تھے بامبے میں، چلے آپ تو جانتے تھے کہ وہ ایکسپریس ہے. تو کہنے لگے کہ بھائی 20 والے آگے آ جائے اور 8 والے پیچھے چلے جائیں، چونکہ پنچوٹی ایکسپریس چلے گی تو 8 والوں کو نکلنے کا چانس، سوچئے ذرا سا مذاق. تو وہ تو کوئی قرات ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانہ.
اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جلدی جلدی پڑھنے کو. اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا؟ ورتل القرآن ترتیلا. تو ترتیل ہے اور ایک حدر ہے. ترتیل یعنی خوب اطمینان کے ساتھ، اور حدر یعنی ذرا سا جلدی جلدی. اور اگر آپ کو سننا ہو تو قاری عبدالباسط کی 2 قراتیں آتی ہیں. ایک تو ماشاءاللہ جب ترتیل کرنے لگیں گے تو سورہ یوسف کی 10-12 آیتوں میں گھنٹہ لگا دیتے ہیں. وہ ہے تلک ہے تلک ہی تلک ہے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ ڈالتے ہیں خوب کھینچ کر کے. اور ماشاءاللہ مت کرنے لگیں گے تو جب تک سانس نہیں ٹوٹتی وہ بالکل. اور وہی کبھی پورے قرآن کی حدر کرتے ہیں تو معلوم ہی نہیں پڑتا کہ وہی قاری عبدالباسط پڑھ رہے ہیں. تو حدر بالکل سمجھے جیسے حرمین کے ائمہ جو ہیں تقریباً تراویح وغیرہ میں پڑھاتے ہیں. تو حدر کہ معنی جلدی جلدی پڑھنا، اور ترتیل کے معنی ترسل کے معنی ٹھہر کے. تو اذان اور اقامت میں اللہ کے رسول نے تفریق کی ہے. اذا اذنت فترسل، جب تم اذان دو تو خوب ٹھہر ٹھہر کے دو ترتیل کے ساتھ. وَإِذَا أَقَمْتَ فَحْضُرْ، اور جب تم اقامت کہو تو ذرا جلدی جلدی کرو. اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لوگ کہ اذان جو ہے وہ باہر کے لوگوں کو اطلاع کے لیے ہے، مسجد والوں کے لیے نہیں. باہر کے لوگوں کے لیے، باہر کے لوگوں کے لیے جتنے بلند آواز سے اور کھینچ کر کے لمبی اذان دیں گے اتنا ہی زیادہ ان کے سننے میں آسانی ہوگی. اور اقامت جو ہے وہ مسجد کے اندر والے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں الحمدللہ ہر آدمی بلکہ وہ تو دیکھتا رہا ہے کہ مؤذن اٹھ کیوں نہیں رہا ہے. ہاں مؤذن کو اتنی فکر نہیں جتنا دوسروں کو. تو اذان اقامت جو ہے وہ مسجد والوں کے لیے ہے. تو وہاں اصل میں دور تک اپنی آواز پہنچانے اور غور سے سننے اور سنانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دونوں میں اللہ کے رسول نے فرق کیا ہے. ایک چیز. نمبر 2 اس حدیث میں اور کیا حکم دیا تھا؟ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ، اور اے بلال اپنی اذان اور اپنی اقامت. پتہ چلا کہ مؤذن ہی کیا کہے گا؟ اقامت. وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ، اور تم اپنے اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ دو کہ جت میں کھانے والا کھا کر فارغ ہو جائے. ہاں الحدیث، الحدیث کا مطلب الی آخر الحدیث، یعنی اب اس کے بعد اور ابھی حدیث کا حصہ باقی. کیا باقی ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اتنا اذان اور اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ دو کہ کھانے والا کھا کے فارغ ہو جائے، پینے والا پی کر کے فارغ ہو جائے، اور قضاء حاجت والا پیشاب پیخانہ کرنے والا حاجت بالکل مکمل طور پر فراغت کر کے آئے اور اس کی جماعت میں اس کو جماعت مل جائے. تو یہ چند چیزیں ہیں، سمجھیے نا. یہ اذان اور اقامت کے درمیان اتنی مہلت دینا، اتنا فاصلہ دینا، یہ شریعت ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. تاکہ اذان سننے کے بعد آدمی کھا رہا تھا اذان ہو گئی تو اتنا موقع ایسا نہیں اس کھانا چھوڑ کر کے آنا پڑا اس کو. تو اس اتنی مہلت، اسے پینے والا، حاجت مند، کوئی ضرورت مند، سمجھ گئے نا، اتنا موقع دے دیا جائے تاکہ اس میں فارغ ہو جائے. اب یہاں کچھ بڑے جلد باز لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہے لیٹ آئے لیکن چاہتے ہیں کہ آنے کے 1 منٹ بعد 1 منٹ بھی ان کو انتظار نہ کر، بالکل سر پر سوار ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے نا. یہ قطعاً درست نہیں ہے. اتنا مہلت دینا یہ شریعت نے مقرر کیا ہے. یہاں اب آدمی ماشاءاللہ بہت آگے ادھر ادھر ہوتا تو یہاں حکومت نے 5 نمازوں میں بڑا خیال رکھا ہے. ایک تو یہ ہے کچھ نمازیں ایسی ہیں
کہ آدمی کو بالکل معلوم ہے کہ سورج غروب مغرب ہے، سورج غروب ہوتی ہے کیا ہو جاتی ہے؟ اذان نہ بھی ہو تو مغرب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، تو حکومت نے 5 منٹ رکھا۔ کتنا؟ 5 منٹ، اور بعض جگہوں پہ تو 10 منٹ ہو جاتا ہے، 8 منٹ، ہاں اچھا، اور کہیں 10 منٹ، 10 منٹ، ہاں 10 منٹ کے بعد۔ اور الحمدللہ رمضان میں تھوڑا سا اور ہو جاتا ہے، رمضان میں اور، اسی لیے ماشاءاللہ کتنے حاجت مندوں کی حاجت پوری ہو جاتی ہے نا، اور پھر نماز کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تو بھائی یہ اب باقی اور نمازیں جو ہیں، ظہر ہے، عشاء ہے، ان میں بھی آدمی تقریباً تیار رہتا ہے، تو 15 منٹ 20 منٹ 15 منٹ اور 20 منٹ، کہیں 15 منٹ کہیں 20 منٹ۔ لیکن عصر کے میں اور فجر میں آدمی سو جاتا ہے، بے خبر رہتا ہے، تو حکومت نے اس کے لیے زیادہ ٹائم رکھا ہے۔ آج کل عصر میں کتنا ٹائم ہے؟ 20، اور فجر میں 25 منٹ تک۔ اب اس پر بھی آدمی کو جماعت نہ ملے، کیا خیر، اذان سنتے بھی اگر آپ اٹھ جائیں تو نہایت آسانی کے ساتھ جماعت مل سکتے، لیکن جماعت اذان سننے کے بعد بھی نہ اٹھیں تو یہ پھر آدمی کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، ساری فضیلتوں سے محروم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یہاں کتنا اچھا نظام ہے، سمجھ گئے نا۔ اور ہمارے ہاں بڑی سٹیوں میں تو ہے، لیکن جہاں بڑی سٹیاں نہیں ہیں، گاؤں چھوٹی جگہوں پہ ماشاءاللہ اذان بیچارہ دے کر کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہوگا، جب آئیں گے وہ بھی سیٹھ صاحب، زمیندار صاحب، ہاں کبھی کبھار آدھا گھنٹے 1 گھنٹہ جب آئیں گے تبھی جی سمجھ گئے نا، دادا گیری۔ تو دونوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسلام نے اتنا اجازت دی ہے کہ اے بلال اپنی اذان اور اقامت کے درمیان اتنا ٹائم دینا کہ ہر آدمی ضرورت پوری کر کے آ جائے، اس کو جماعت مل جائے۔ اس حدیث کو روایت کیا ترمذی نے، اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے، اور ضعیف کہنے کی وجہ ہے کہ اس روایت امام ترمذی نے وجہ بیان کی کہ اس حدیث کے سند میں محمد بن یحییٰ زہری عن ابی ہریرہ ہیں، تو اور اس میں حضرت ابو ہریرہ اور زہری کی ملاقات آپس میں نہیں ہے، انقطاع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ حدیث جو ہے منقطع بھی ہے، لیکن بہت ساری دوسری روایتوں سے اس حدیث کا معنی اور مفہوم ٹھیک ہے، اس کی تائید ہوتی ہے، اسی لیے پوری امت کے نزدیک معمول بہا ہے، یہ عمل کے لائق ہے۔ چلو، وَلَهُ، اور انہی کے لیے، انہی کے نزدیک، کن کے نزدیک؟ ترمذی، اور ترمذی ہی میں زیاد ابن الحارث الصدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، جو اذان دے گا وہی اقامت بھی کہے گا۔ یہاں حدیث بہت ہی مختصر کر دیا ہے، حدیث اصل میں اس طرح سے ہے، زیاد ابن الحارث الصدائی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اخا صدا اذن، یا کیا ہے؟ کہاں چھوٹ گئی ہو؟ اچھا اب وَلَهُ، ہاں وَلَهُ عن ابی ہریرہ، اور ترمذی ہی کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤذن الا متوضئ، نہیں اذان دے گا مگر کون؟
وضو کیا ہو، جو متوضی ہو، متوضی کہتے ہیں جو وضو والا ہو۔ اس حدیث میں جو یہاں نقل کیا ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا یؤذن الا متوضئ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اذان کے لیے طہارت یعنی وضو شرط ہے، وضو شرط ہے، بغیر وضو کے اذان نہ دی جائے۔ لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہاں اسی حدیث کے ضعیف ہونے کی بنا پر ائمہ کے درمیان اس کا اختلاف ہو گیا، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ آیا اذان کے لیے نماز کی طرح طہارت شرط ہے یا کہ شرط نہیں ہے۔ اب شرط کے لیے کوئی ٹھوس حدیث اور نص ہونی چاہیے، اور کسی بھی حدیث کے اندر صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ایسی نہیں ہے جس میں آیا ہو کہ اذان کے لیے وضو شرط ہے۔ جو حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث میں ضعف ہے، اور ضعیف حدیث کو زیادہ سے زیادہ استحباب اور سنت پر تو محمول کر سکتے ہیں، لیکن اس کی فرضیت اور ضروری ہونا، واجب ہونا شرط نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ بہتر تو ہے کہ اذان بلا وضو کے نہ دیا جائے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتاب الطہارت میں گزر چکا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کرتا، ہر حال میں باوضو رہنا بہت ہی افضل ہے، وضو کے ساتھ اذان دی جائے۔ لیکن اگر انسان ضرورت کے تحت یا کسی وقت بغیر وضو کے اذان دے گا تو انشاءاللہ شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اکثر اہل علم کا یہی فتویٰ۔ وَلَهُ عن زیاد ابن الحارث، اور ترمذی ہی میں زیاد ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن اذن فہو یقیم، جو اذان دے وہی اقامت کہے۔ یہاں حدیث انہوں نے مختصر نقل کی ہے، لیکن پوری حدیث اس طرح سے ہے۔ زیاد ابن الحارث الصدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اخا صدا اذن، میرے بھائی صدا کون ہیں؟ زیاد ابن الحارث، یہاں ان کے نسبت کی قبیلے کا نام لیا۔ اے میرے زیاد ابن حارث صدائی، میرے بھائی اذن، آپ اذان دیں۔ تو صدائی کہتے ہیں فاذنت، میں نے اذان دے دیا۔ وذالک حین اضاء الفجر، یہ اس وقت جب صبح کا وقت ہو گیا تھا، روشنی آ گئی تھی۔ فلما طاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے آئے، قام الی الصلاۃ، اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، تو فاراد بلال ان یقیم، اقامت کہنے کے لیے کون بڑھا آگے؟ بلال۔ اذان کس نے دیا تھا؟ زیاد ابن الحارث الصدائی، زیاد ابن الحارث الصدائی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دیا تھا، اور بلال جو ہیں وہ اذان اقامت کہنے چاہے۔ جب نبی علیہ السلام ممبر پر آئے اور جماعت کھڑی کرنے کی باری آئی تو حضرت بلال اقامت کرنا چاہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یقیم اخو صدائن، بلال تم اقامت نہ کہو، زیاد ابن الحارث جو ہمارے بھائی صدا جنہوں نے اذان دیا ہے وہی اقامت بھی کہیں گے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ یقیم، چونکہ جو اذان دیتا ہے وہی اقامت بھی کہے گا۔ تو یہاں اذان اور اقامت جمہور اہل علم کے نزدیک مستحب تو یہی ہے، جو اذان دیتا ہے وہی اقامت کہے، سمجھ گئے نا؟ لیکن اگر اذان کسی اور نے دیا، اقامت کسی اور نے دے دیا،
تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ ہونا یہی چاہیے، کوشش یہی کرے آدمی کہ جو اذان دیا ہے وہی اقامت کہے، اور ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ ہاں، امام صاحب تو ماشاءاللہ آسمان سے اتر کے، پہلے اذان منارے پہ دی جاتی تھی نا، چھت پر منارہ، پھر وہاں سے بیچارہ مغرب میں، ایک تو ہمارے یہاں مغرب میں آدمی سوچتا ہے اگر فوراً اقامت نماز نہ شروع کی گئی تو نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے دعا پڑھنے کا بھی چانس نہیں ملتا۔ امام صاحب پہلے ہی سے تیار رہتے مصلی پر، مؤذن بیچارہ کافی دور رہتا تو وہیں سے بھاگتا تھا بیچارہ، کہیں ایسا نہ کوئی دوسری اذان اقامت کہہ دے۔ تو بہرحال اذان اور اقامت یہ دونوں بہترین اعمال میں سے ہیں۔ اس حدیث سے ہی معلوم پڑتا ہے کہ جس نے اذان دیا ہے وہی اقامت کہے، اور اسی پر جمہور اہل علم کا عمل بھی ہے۔ لیکن اگر کبھی اذان اور اقامت میں کوئی اختلاف ہو جائے، یعنی کوئی اور دے دے، تو شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ابھی ہم برطانیہ میں تھے تو تعجب ہوگا سن کر کے، اذان بھی وہی دیے، خطبہ بھی وہی دیے، اور اقامت بھی وہی کہے۔ سمجھ گئے نا؟ جمعے کا خطبہ دینا تھا تو اذان دیے، اذان دے کے پھر خطبے ممبر پر گئے، خطبہ دیا، پھر خطبے کے بعد نیچے اتر کے اقامت کہی، پھر نماز پڑھ، چاروں کام الحمد خود ہی کیا۔ ابھی اگست میں اذان بھی وہی، اذان دے کے خطبہ، خطبے کے بعد اقامت، اقامت کے بعد پھر کیا؟ نماز۔ سمجھیں؟ ابھی تک امارات بھی 3 کام تو کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ آدمی اذان بھی کہتا ہے، اقامت بھی، اقامت کے بعد استو نماز پڑھاتا ہے۔ یہاں تو بہت ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ چاروں نہیں دیکھا تھا میں نے۔ تو بتایا کہ مودی صاحب نے چاروں کام کیا ہے آج۔ اذان، ممبر پر جانے کے پہلے خطبہ، اس کے بعد ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا، خطبے کے بعد پھر اقامت، اور اقامت کے بعد پھر نماز۔ بہرحال جواز کے حد تک کوئی جائز ہے، لیکن اگر کوئی کہے بھائی خلاف سنت ہے تو اس کا حق ہے۔ سمجھ گئے نا کہ بھائی نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ جاتے تھے، تب حضرت بلال کیا کرتے تھے، وہ یہاں اذان ہوئی لیکن امام صاحب ممبر پر، خطیب صاحب ہی نہیں ہے، کیوں؟ خطیب صاحب اذان دینے مشغول ہیں۔ ہاں جی جی، تو سمجھ گئے نا، یہ چاروں کیا انہوں نے۔ اس لیے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ بسا اوقات الفت، محبت، مسجد نبوی ہیں، حرم مکی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن سنت ہی ہوتی ہے، آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چلو، وَلِ ابی داؤد، اور سنن ابی داؤد میں حدیث عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، یہ صاحب الاذان ہے، اور صاحب الطہارہ عبداللہ ابن زید المازنی، صاحب الطہور عبداللہ ابن زید، سمجھ گئے نا؟ چلو، تو 2 عبداللہ ہیں، ایک صاحب الطہارہ، ایک صاحب الاذان۔ عبداللہ، ان کو صاحب الاذان کیوں کہتے ہیں؟ خواب دیکھے تھے، اسی لیے ان کا نام ان کا تعارف صاحب الاذان سے ہوتا ہے۔ تو سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، انہوں نے کہا انا رأیتہ، یعنی اذان، وانا کنت اریدہ، قال فاقم انت وفیہ ضعف۔ کیا مطلب؟ حضرت کتاب الاذان کے شروع میں بات گزر چکی ہے
گزری ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب با جماعت نماز شروع کیا مدینہ طیبہ میں، تو گھڑی کا زمانہ نہیں تھا، لوگوں کو اندازہ نہیں لگتا تھا کہ جماعت کا وقت ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ جماعت سے محروم رہ جاتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو بیٹھایا، اور بیٹھانے کے بعد یہ بات اس بات پر غور فکر کی گئی کہ کیا کیا جائے جس سے لوگوں کو جماعت کا پتہ چل جائے۔ تو اس وقت کچھ لوگوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ لکڑیاں خوب اکٹھا کر لی جائیں، اور جماعت کا وقت، نماز کا وقت، جماعت کا وقت ہوگا تو لکڑی میں آگ لگا دیں گے، قریب کے لوگ روشنی دیکھیں گے اور دور کے لوگ دھواں، پتہ چل جائے گا کہ جماعت کھڑی ہو رہی، سب لوگ آ جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مجوسی اپنی عبادت کے وقت کیا جلاتے ہیں؟ آگ جلاتے ہیں۔ یہ بات کینسل ہو گئی، سن چکے ہو نا؟ ہاں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کہ گھنٹی بجا دی جائے، جرس، تو اللہ کے رسول نے وہ بھی منع کر دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ بانسری بجائی جائے، یہ بھی نہیں مناسب۔ سب لوگ جا کے سو گئے، سب لوگ سوئے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ کہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت خواب دیکھا، بڑا خوبصورت دیندار آدمی اپنے بازو میں بانسری دبائے کھڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی ہم کو دے دیتے۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا نماز میں ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، پتہ یہ نہیں چلتا کہ کیا جماعت کب کھڑی ہوگی، لوگوں کی جماعت چھوٹ جاتی ہے، تو یہ دے دیں، نماز کے وقت اس کو بجائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو کہا ارے کیا کرو گے، اس سے اچھی چیز تم کو بتا دیتا۔ کہا بولو۔ تو پوری اذان سنائی، اللہ اکبر اللہ، پوری اذان، سمجھ گئے نا؟ تو کہتے ہیں خواب کی بات تھی، صبح اٹھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کے میں نے بتا دیا، اللہ رسول نے سن لیا۔ دوپہر کو ظہر کے وقت اللہ کے رسول نے فرمایا، اذان دلوائی، تو آپ نے حضرت بلال کو طلب کیا، چونکہ اذان ان کی بہت ہی زیادہ، آواز ان کی بہت ہی زیادہ بلند تھی۔ تو اللہ کے رسول نے عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ کو کہا کہ جو کلمات تم نے دیکھے تھے بلال کو بتاؤ، اور بلال بلند آواز سے وہ دیں گے۔ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا نَادِ بِلَالًا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، بلال کو بلاؤ چونکہ بلال کی آواز بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ حضرت بلال آئے، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ایک ایک کلمہ کہتے جاتے، حضرت بلال بلند آواز سے کہتے۔ اب یہ مدینے کے اندر آواز دور تک گونج اٹھی، عمر فاروق دوڑے آئے، کیا بات ہے، یہ کس نے کہا؟ انہوں نے کہا۔ کیوں؟ انہوں نے خواب دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ کیسے بتا دیے؟ تیسرا اور دوڑا ہوا آیا، اللہ کے رسول نے فرمایا قد تواترت رؤیاکم، یہ فرشتہ تھا جس نے اذان کے کلمات سکھایا، اور تم سب لوگوں کے خواب جو ہیں متفق ہو گئے۔ یہ ہے۔ تو حضرت بلال جب اذان دینے لگے تو عبداللہ بن زید بن عبد ربی کہتے ہیں کہ میں نے کہا انا رأیتہ، اللہ رسول میں کہوں گا میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ نہیں، بلال کو بلاؤ۔ قال، پھر اقامت کی باری آئی تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ فاقم انت، تم اقامت کہہ دو۔ بلال نے کیا کہا؟ اذان کہو، چونکہ دور تک آواز پہنچانی تھی، ان کی آواز بلند تھی، اور یہاں تو انہی لوگوں میں اعلان کرنا ہے، ایسا کرو تم اذان دے دو۔ یہ حدیث بھی ابو داؤد کی ہے، اس کی سند میں بھی ضعف ہے، لیکن بہرحال اتنا تو معلوم ہو گیا کہ ایک ضعیف حدیث میں من اذن فہو یقیم ہے، تو دوسری ضعیف حدیث کے اندر کیا ہے؟ اذان بلال نے دیا اور اقامت
عبداللہ، اس کا مطلب کہ دونوں عمل جائز ہے۔ چلو، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامۃ، رواہ ابن عدی وضعفہ وللبیہقی نحوہ عن علی رضی اللہ عنہ من قولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤذن املک بالاقامہ، اذان، اذان کا زیادہ مالک کون ہے؟ مؤذن۔ اور امام اقامت کا زیادہ مالک امام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مؤذن کو معلوم ہے کہ ٹائم کب ہوتا ہے، اذان وہ دے گا۔ ہر مسجد والا کوئی ضرورت نہیں ہے، اذان دینے کا مالک کون ہے؟ مؤذن۔ لیکن اقامت کا مالک امام ہے۔ مؤذن اپنی مرضی سے تو اذان دے لے گا، لیکن اقامت اپنی مرضی سے نہیں کہے گا جب تک کہ امام نہ آ جائے۔ آئی بات سمجھیں؟ امام جب کہے گا تب مؤذن کو اقامت کہنی ہے، تب امام نماز کھڑی کی جائے گی۔ سارے لوگوں میں، محلے بھر میں، مسجد میں جتنے ہیں، اذان کا مالک کون ہوگا؟ مؤذن۔ اور اقامت کا زیادہ اختیار کب جماعت کھڑی ہو، سمجھ گئے نا، اس کا زیادہ اختیار کون کس کا حکم چلے گا؟ مالک کا۔ اس سے پتہ چل گیا کہ دونوں کے دو کام تقسیم کر دیے گئے۔ مؤذن کا کام اذان دینا، اور امام کا کام اقامت کہلوانا اور اقامت کہنے کا حکم دینا۔ ممکن ہے اچھا اس میں امام چونکہ زیادہ حقدار ہے، اسی لیے کبھی ضرورت کے تحت 10-5 منٹ امام کو تاخیر ہو جائے تو مقتدیوں کی کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور یہاں ایک بڑی منکرات ہے، اللہ کے رسول فرمایا خبردار، جب تک مجھ کو نہیں دیکھو کھڑا نہیں ہونا۔ لا تقوموا حتی ترونی۔ آج مسجدوں کے اندر جیسے وہ گھڑی نے بتایا سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور سب کا رخ قبلے کے بجائے کدھر ہوتا ہے؟ امام صاحب کی طرف۔ یہ اس طرح سے کھڑا ہو جانا کتنا عجیب سا لگتا ہے، ہنگامہ ایک قسم کا۔ اور پھر اگر ذرا امام کھڑے ہونے پر نظر نہ آیا تو کسی کو بھی آگے بڑھو۔ اور کچھ لوگ امامت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، ام حقے کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ بتا دیں، ام حقے کی تلاش میں یا تو قرات سنانی رہتی ہے اور سورہ رحمان، سمجھ گئے نا؟ تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان معلوم ہے، آگے حدیث آئے گی لا یؤمن احدکم، امام کی موجودگی میں کوئی امامت نہ کرے، بلکہ مولانا یہ وہ متولی کچھ بھی ہو۔ بعض لوگوں نے کہا صرف حاکم وقت کون، اگر وہ آ جائے تو اس کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ہاں وہ بغیر امام کو پیچھے کر کے نماز پڑھائے، ورنہ کوئی بڑا سے بڑا ہو جب تک امام اجازت نہ دے، امام اجازت نہ دے تب تک کسی کو نماز پڑھانے کا اختیار نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں بھئی میں متولی ہوں، میں نے حکم دے دیا ہے نا، اس میں کوئی آپ نے اجازت دیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے امام کو یہ چیز گوارا نہ ہو، تو وہیں مسجد میں اختلاف، جھگڑے، لڑائی کبھی مسجد کو ویران ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے نہ تو کوئی اپنے سے بڑھے اور نہ کوئی کسی کو بڑھائے،
جب تک کہ مایوس، جب تک یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ ہاں امام صاحب غائب ہیں، ہو سکتا ہے امام وضو کر رہا ہو، ہاں کہیں بیچارہ رک گیا ہو، تو تھوڑا سا انتظار کر لیا، کھڑے نہ ہوا جائے۔ کیوں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا تقوموا حتی ترونی، لوگوں خبردار جب تک مجھے نہیں دیکھنا کھڑے نہیں ہونا۔ اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت بلال دیکھتے رہتے، جب نبی علیہ السلام گھر سے نکلتے تو بلال اقامت شروع کر دیتے۔ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ امام جو ہے کیا، مؤذن اذان کا دادا مالک، اور امام جب تک امام نہ کہے تب تک اقامت نہیں ہو سکتی، سمجھ گئے نا؟ لیکن یہ مسئلہ اور اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن وہ حدیث جس میں آیا کہ حضرت بلال جیسے دیکھتے کہ نبی علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں، دروازہ کھلا، آپ اقامت، حضرت بلال اقامت کہہ دیتے تھے۔ تو بظاہر دونوں میں یہاں حضرت بلال اقامت کے بھی مالک ہو گئے اور اذان کے بھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت بلال کبھی کبھار دروازے پر کھڑے رہتے تھے، نبی علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے، چونکہ آپ کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ میں۔ جب نبی علیہ السلام نکلتے اپنے گھر سے، اشارہ کرتے، تب بلال کیا کرتے؟ اقامت کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ایک تو یہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، امام مقتدی صاحب کب کھڑے ہیں، مقتدی حضرات کب کھڑے ہوں گے؟ تو بعض مسجدوں میں تو اتنا تشدد ہے، اللہ اکبر، کہ اگر حی علی قد قامت الصلاۃ کے پہلے کھڑے ہو گئے تو شاید غصے میں اقامت کہنے والا بھی روک لے گا، اور لوگ بیٹھ کر کے تم کھینچ کر کے بیٹھا ہی دیں گے، پوری مسجد شور مچاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوگا کچھ کہیں تو مسجد سے بھی بھگا دیں گے۔ کبھی صاحب کا ہوا ہے، تم اس مسجد تک پہنچے نہیں، ورنہ ہو گیا ہوتا، سمجھے؟ اس مسجد تک تم پہنچے نہیں، تو بہت سختی ہے۔ اب کسی نے کہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر، اور کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ کب؟ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ اس میں لوگوں نے بہت بحث کی، بعض حضرات نے بڑا تشدد سے کام لیا، نہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ ہی پر کھڑا ہونا ہے، اگر کوئی کھڑا نہ ہوا تو بات بگڑ جاتی ہے، اس سے پہلے بھی نہیں، اس کے بعد بھی نہیں۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے قول و عمل سے کسی بھی ٹائم کی تعین نہیں کی، بلکہ اقامت شروع ہو گئی، آپ کھڑے ہوں اور اسی وقت سے صفیں لگنی شروع ہو جائیں، تاکہ تکبیر تحریمہ کے پہلے پہلے ہماری صفیں درست ہو جائیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ شرعاً کوئی ایسی چیز ہے، کسی بھی قسم کا کوئی اس میں تعین اور مقرر اللہ کے رسول نہیں کیا کہ ان کلمات پر کھڑے ہو۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن عدی نے۔ ہاں، یہ ابن عدی بہت بڑے عالم ہے، اسماء الرجال کے، اپنے وقت کے سب سے زیادہ قوت حافظہ والے تھے۔ انہوں نے کتاب لکھی الکامل، الکامل نام ہی اس کا ہے، رجال میں الکامل، اور بہت بڑے ماشاءاللہ یہ قوت حافظہ میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم تھے، اور ان کی کتاب ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ وللبیہقی، اور بیہقی میں اسی طرح کی حدیث مروی ہے، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف ہے۔ کیا ہے؟ موقوف۔ اب یہاں دیکھیں، امام ابن عدی نے جو حدیث نقل کیا ہے،
کہ المؤذن املک بالاذان والامام املک بالاقامہ، یہ جو ہے امام ابن عدی نے نقل کیا اور سند کے اعتبار سے کیا ہے، یہ ضعیف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک راوی شریک ابن عبداللہ ہیں۔ کیا؟ شریک ابن عبداللہ، یہ بہت بڑے قاضی تھے، بہت بڑے امام تھے، لیکن ان کے اندر آخری عمر میں اختلاط کے بیمار ہو گئے تھے۔ اختلاط یعنی جس کو کہتے ہیں تھوڑا سا قوت حافظہ ختم ہو جائے، سمجھ گئے نا؟ تو دیکھو کبھی کوئی راوی بہت سچا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، دیکھیں یہ قاضی ہیں، مشہور قاضی شریک بن عبداللہ مشہور قاضی ہیں، لیکن اس کے باوجود محدثین کے نزدیک ان کا شمار ضعیف راوی میں ہو گیا۔ کیوں؟ وہی قوت حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ کمزور ہو جانے کے بعد اس راوی کو اس کی جگہ پر، اس راوی کو اس کی جگہ پر، ایک راوی کی نسبت ہے جس شہر کا اس کو کسی اور طرف اور دوسرے کو کسی اور طرف، تو اسی لیے ان کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو مرفوع حدیث شریک بن عبداللہ سے کی وجہ ضعیف ہے، وہ قابل حجت قابل عمل ہوگی، کیونکہ امام بہقی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ایسے ہی نقل کیا ہے، تو گویا کہ مرفوع حدیث کی تائید کس کے ذریعے ہو رہی ہے؟ حدیث موقوف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ دعا اور اقامت کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ جو ہے یہ قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہے، قبولیت دعا کے اوقات میں سے ہیں۔ جن اوقات کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت، نبی علیہ السلام نے جن اوقات کو قبولیت دعا کے لیے منتخب فرمایا ہے، قبولیت دعا کا وقت بیان کیا ہے، اس میں ایک یہ بھی کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اقامت اور اذان کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی کیا مطلب؟ دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں وضو تو کرنا ہی ہے، نماز کی تیاری بھی کرنا ہے، سنت مؤکدہ بھی پڑھنا ہے۔ جو اوقات باقی بچ جائیں بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کام میں صرف کریں، خاص وہ بھی موبائل اور دوسری چیزوں کے اندر فضولیات میں دوست احباب کے ساتھ بیٹھے بات کرتے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے اس میں کچھ دعا کر لی جائے اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام نسائی نے اور صحیح کہا ہے امام ابن خزیمہ رحمہم اللہ نے۔ اب کیا دعا آپ پڑھیں؟ دعا کی کوئی تعین نہیں، بہت ساری دعائیں جو اپنی مرضی سے پڑھیں۔ چلیں، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة۔
اخرجہ الاربعۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال حین یسمع النداء، ندا سے مراد اذان ہے، ندا سے مراد اذان ہے۔ جو شخص اذان سننے کے بعد، یعنی اذان ختم ہونے کے بعد کیا پڑھے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ہو گئی دعا ہے۔ آپ نے فرمایا جو انسان اذان کے بعد دعا پڑھ لے گا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ جو اس دعا کو پڑھے گا قیامت کے دن اس کے اوپر ہماری شفاعت کبریٰ، نبی علیہ السلام کی شفاعت اس پر واجب، ایسے انسان کی شفاعت نبی علیہ السلام ضرور کریں گے قیامت کے دن۔ یہ دعا جو ہے بڑی اہم ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ذرا سن لو۔ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ اللہم جو ہے یا اللہ، کیا؟ اے ہمارے اللہ، اللہم اے ہمارے اللہ، رب هذه الدعوۃ التامہ، یہ جو مکمل دعا کی ہے اس کے مالک بھی آپ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جو دعا کے ہم کلمات پڑھیں ان کلمات کے بھی مالک کیا ہیں؟ آپ ہیں۔ یعنی کیا ہیں کلمات؟ اذان میں کیا کلمات ہیں؟ سب سے اللہ اکبر توحید، پھر اشہد ان لا الہ الا، توحید کا اقرار، سمجھ گئے نا؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ بڑے مکمل اور پائے کے کلمات دعا ہیں۔ یعنی کون سے کلمات؟ توحید وغیرہ کے، اللہ اکبر یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر دوسری والصلاۃ القائمہ، والصلاۃ القائمہ، قیامت تک باقی رہنے والی یہ نماز۔ ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، اللہ یہ نماز بھی تیری جب تک دنیا قائم ہے تب تک نماز پڑھنے والے بھی موجود رہیں گے۔ والصلاۃ القائمہ، دائمہ، ہمیشہ رہنے والے۔ آتے محمدن، دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ والفضیلہ۔ وسیلہ کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، اور بڑا اونچے درجے کا مقام ہے، اور ایک ہی شخص کو ملے گا۔ امید تو یہی ہے کہ اللہ مجھے دے گا، لیکن تم لوگ پھر بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ یہ مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دینا۔ اللہ اکبر، ہاں غور کیے؟ اللہ کے رسول امتیوں سے دعا کروا رہے ہیں کہ دعا کرو، امید تو ہے کہ مجھے ملے گا، میں امید رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی تم لوگ دعا کرنا کیا؟ اللہم آت محمدن الوسیلہ، اللہ یہ اونچا مقام اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا۔ کیا پتہ چلا؟ نبی بھی امتیوں سے اپنے حق میں سلام دعا کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ دعا کی قبولیت کا اختیار بھی صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی اور آپ کی دعا نہیں سن سکتا۔ آپ کی مصیبت، پریشانی، دکھ درد میں کوئی بھی آپ کی فریاد نہیں سن سکتا، دعا سن سکتا۔ اگر دعا سن سکتا ہے تو صرف اللہ وحدہ۔ اللہم آت محمدن الوسیلۃ
والفضیلۃ، اللہ اکبر، اور فضیلت کیا ہے؟ تمام مخلوقات پر فوقیت دینا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بھی دینا اور سارے انبیاء اور انسانوں سے اونچا مقام و مرتبہ دے کے نبی کو فضیلت عطا کرنا۔ دعا ہو گئی۔ پھر وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، قیامت کے دن اللہ نبی علیہ السلام کو مقام محمود عطا کرنا۔ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، سورہ بنی اسرائیل۔ قریب ہے کہ آپ کا رب قیامت کے دن آپ کو مقام محمود عطا کرے۔ الذی وعدتہ، جس کا آپ نے نبی سے وعدہ کیا ہے، سمجھ گئے نا؟ جس کا وعدتہ ہو، یہاں تک تو دعا ہے۔ اور ہمارے ہاں دعا کتنے ہیں؟ آتے محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ، یہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، جو بڑھایا گیا ہے نا، جو بڑھایا گیا ہے اسی میں ایک پتہ نہیں مجھے، میں نے کہا نا کہ میری نہیں لیا نہیں، کیا سنتے کسی نے کہہ دیا ہوگا، یہ ہے الذی وعدتہ۔ اور بعض لوگ انک لا تخلف المیعاد، الذی والدرجۃ الرفیعۃ تو ٹوٹل جھوٹ ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہ صحیح کے اندر نہ ضعیف کے اندر ہے ہی نہیں۔ کہ انک لا تخلف المیعاد، یہ بہقی کی روایت میں ہے، گرچہ اس پر سند کے اعتبار سے کلام کیا گیا ہے، لیکن بہرحال اس کو کہہ سکتے ہیں ضعیف حدیث کے اندر ہے انک لا تخلف المیعاد۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ دعا کتنے پڑھیں، نہ ضعیف والا ٹکڑا پڑھیں اور نہ بڑھایا ہوا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، بس الذی وعدتہ، بس انک لا تخلف المیعاد بھی نہ پڑھی جائے اور نہ تو والدرجۃ الرفیعۃ پڑھی جائے۔ یہ جس شخص نے اس دعا کو اذان کے بعد پڑھ لیا تو اس کو ملا کیا؟ حلت لہ شفاعت۔ اور کچھ لوگ دعا پڑھتے ہیں تو پوری پڑھتے ہیں، اب ذرا سننا، کیا پڑھیں گے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ حلت لہ شفاعت یوم القیامہ۔ ہاں پورا پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ دعا نہیں ہے، وہ ایک مبتدا ہے اور یہ کیا ہے؟ خبر ہے، خبر دی جا رہی جو یہ دعا پڑھے گا اس کو یہ ہوگی، سمجھ گئے نا، کہ نبی علیہ السلام کی شفاعت منقول ہوگی۔ اس کو روایت کے اربعہ نے، اسی پر یہ باب الاذان ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ باب شروط الصلاۃ اگلے درس